بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک بخاری و مسلم شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ، اگر تم لوگوں میں کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ ایسی حالت میں اس کے بدن پر کوئی گرد و غبار، کوئی میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی کیفیت ہے پانچوں نمازوں کی، اللہ تعالیٰ ان کے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی مثال یہ دی کہ جیسے کہ نہر میں نہائے تو میل بدن پہ باقی نہیں رہتا، ایسے اگر وہ 5 وقت کی نمازیں ادا کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ گناہوں سے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تحفہ آپ بھی لے لیجئے، قبول کر لیجئے۔ نمازوں کو جان بوجھ کر مت چھوڑیے، ان کو قضا مت کیجئے، للہ نمازوں کا دھیان رکھیے، غور و فکر کیجئے۔ اور دوسری حدیث پاک، بہت پیاری حدیث پاک ہے، یہ بھی سنیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک روز سردی کے موسم میں جب کہ درختوں کے پتے گر رہے تھے، یعنی سردی کے موسم میں جب کہ درختوں کے پتے گر رہے تھے، یعنی پت جھڑ کا موسم تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو آپ نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑی اور 2 ٹہنیاں پکڑنے کے بعد انہیں ہلایا۔ تو جب ان ٹہنیوں کو پکڑ کے اللہ کے رسول نے ہلایا تو ان کی شاخوں سے پتے، یعنی ٹہنیوں سے پتے گرنے لگے۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جب مسلمان بندہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے، سبحان اللہ، آپ کا ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان بندہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ یہ پتے درخت سے جھڑ رہے ہیں۔ آپ بتائیے کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ کیا آپ نے یہ حدیث پاک سنی نہیں ہوگی؟ میں خوب جانتا ہوں کہ آپ نے ضرور سنا ہوگا، لیکن اگر آپ نے حدیث پاک نہیں سنی ہے تو بار بار اس کو سنیے، بار بار اس پہ توجہ دیجئے۔ میرے بھائی آپ غور کیجئے، میری طرف توجہ دیجئے، ادھر ادھر اپنے ذہن کو مت بھٹکائیے۔ ایسی پیاری حدیثیں آپ کو سننے کے لیے مل رہی ہیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص فجر کی نماز کو گیا وہ ایمان کا جھنڈا لے کر گیا، اور جو صبح سویرے بازار کی طرف گیا یعنی اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو وہ شیطان کا جھنڈا لے کر گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا تو نماز اس کے لیے نور کا سبب ہوگی، کمال ایمان کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے نہ تو نور بنے گا، نور کا سبب یہ نماز بنے گی، نہ کمال ایمان کی دلیل ہوگی اور نہ بخشش کا ذریعہ ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون، دھیان سے سنیے، غور سے سنیے، آپ توجہ دیجئے، وہ شخص قیامت کے دن قارون،
فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا، اس کے ہمراہ ہوگا۔ اللہ محفوظ فرمائے ایسے بڑے بڑے کافروں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرض نماز ترازو کی طرح ہے، جس نے انہیں پورا کیا وہ کامیاب رہا۔ حضرت یزید الرقاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس طرح برابر ہوتی تھی جیسے وہ تلی ہوئی ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمان نبوی ہے کہ میری امت کے 2 آدمی نمازیں پڑھیں گے، ان کے رکوع سجود ایک جیسی ہوں گے، مگر ان کی نمازوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ ایک میں خشوع ہوگا اور دوسرے بغیر خشوع کے ہوگی۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے پر نظر رحمت نہیں ڈالے گا جس نے رکوع اور سجدے کے درمیان اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے وقت پر نماز پڑھی، وضو صحیح کیا اور رکوع سجود کو خشوع اور خضوع سے پائے تکمیل تک پہنچایا، اس کی نماز سفید اور براق صورت میں آسمانوں کی طرف جاتی ہے اور کہتی ہے اے بندے جیسے تو نے میری محافظت کی اسی طرح اللہ تعالیٰ تجھے محفوظ رکھے۔ لیکن جس نے نماز وقت پر نماز نہیں پڑھی، نہ وضو صحیح کیا اور اپنے رکوع سجود کو خشوع سے آراستہ نہیں کیا، اس کی نماز کالی سیاہ شکل میں اوپر جاتی ہے اور کہتی ہے جیسے تم نے مجھے خراب کیا اللہ تعالیٰ تجھے بھی خراب کرے، یہاں تک کہ اسے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ یہ ہے نمازوں کا حال۔ آج ہمیں اپنی نمازیں صحیح کرنا چاہیے، اپنی نمازوں کو درست کرنا چاہیے۔ آج ہم بے توجہی کا نشانہ بن چکے ہیں، ہماری توجہ نماز کی طرف نہیں ہے، احکام کی طرف نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا اس پر کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان حدیث مبارکہ کو بار بار سنیے اور دھیان دیجئے گا۔ بہت ساری وعیدیں ہیں، اور جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے وہ گھر ایسا ہے جسے قبرستان کے مانند بتایا گیا۔ بے نمازی کی بدبو 40 گھروں تک جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ نمازوں کی پابندی کیجئے، گھر میں ماں بہنیں بھی نمازیں پڑھیں، بیٹیوں سے بھی کہیے گا، بیٹوں سے بھی کہیے گا، آپ خود نمازی بنیں گے تو انشاءاللہ پورا گھر نمازی بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو نماز پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور صحیح دل سے سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ للہیت کے ساتھ ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے بیان کیا میرے بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی اللہ تعالی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔